انگشتر سلیمان کیا ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جادوئی طاقتیں رکھتی تھی؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایک انگوٹھی کی محتاج تھی؟ اور کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بت پرست ہو گئے تھے اور آزمائش الہی میں مبتلا ہوئے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف بیانات ہیں، جن میں سے وہب اور صدی کے بیانات زیادہ اہم ہیں۔ وہب کے بیان کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے جس کا نام سدون ہے، وہاں کا ایک بڑا بادشاہ ہے، جزیرہ کا محل وقوع چونکہ سمندر میں ہے اس لیے کوئی شخص سدون تک نہیں پہنچتا، بادشاہ آزاد ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی تھی کہ ان کی حکومت سے بحر و بر میں کوئی چیز باہر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر ہر جگہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد آپ علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور جن و انس کے لشکر سمیت وہاں پہنچ کر اتر گئے۔ بادشاہ کو قتل کیا اور جزیرہ میں جو کچھ تھا اس پر بطور مال غنیمت قبضہ کر لیا۔ من جملہ دیگر اشیاء کے آپ کو وہاں بادشاہ کی ایک لڑکی بھی ملی جس کو جرادہ کہا جاتا تھا۔ ایسی حسین و جمیل لڑکی کسی نے نہیں دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے اس کا انتخاب کر لیا۔ اول اس کو دعوت اسلام دی، وہ ناگواری کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور آپ کو اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اور کسی بیوی سے نہ تھی۔ وہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے مرتبہ پر پہنچنے کے باوجود ہمیشہ غمگین رہتی اور اس کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بات نہایت تکلیف دہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تیرا غم دور نہیں ہوتا اور آنسو نہیں تھمتے؟ کہنے لگی، مجھے اپنے باپ کی، اس کی حکومت کی اور اس پر جو مصیبت پڑی اس کی یاد آتی ہے جو مجھے غمگین بنائے رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کے عوض تو اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ملک عطا کر دیا جو اس کے ملک سے بڑا ہے، اور ایسی حکومت عنایت کر دی جو اس کی حکومت سے عظیم ہے، اور مسلمان ہو جانے کی تجھے توفیق دی جو سب سے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں یہ تو سب کچھ ہے، پھر بھی مجھے جب باپ کی یاد آتی ہے تو وہ غم چھا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہی ہیں۔ اگر آپ حکم دے کر جنات سے اس مکان کے اندر جس میں میں رہتی ہوں میرے باپ کی مورتی بنوا دیں اور میں صبح شام اس کو دیکھتی رہوں تو امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے گا اور میرے دل کو کچھ تسلی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی ایک مورتی اس کے گھر کے اندر بنا دو جس میں کوئی فرق نہ ہو۔ جنات نے ایسی مورتی بنا دی۔ اس عورت نے دیکھ لیا کہ بینہ یہ اس کا باپ ہی ہے، فقط اتنی بات ہے کہ اس میں جان نہیں۔ پھر اس کو کرتا پہنایا، صافہ باندھا اور چادر اڑا دی اور ویسے ہی کپڑے پہنا دیے جو وہ اپنی زندگی میں پہنا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کے گھر سے باہر نکل جاتے تو وہ صبح شام اپنی لونڈیوں اور باندیوں کو لے کر مورتی کے پاس جاتی اور جیسا باپ کی زندگی میں اس کا دستور تھا اسی کے مطابق مورتی کو خود بھی سجدہ کرتی اور باندیاں بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتی۔ 40 روز تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا کوئی علم نہ ہوا، لیکن آپ کے وزیر آصف بن برخیہ کو اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گہرے دوست تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، جس وقت چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس گھر میں چاہتے داخل ہو جاتے، کوئی آپ کو لوٹا نہیں سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام سے آصف بن برخیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں ضعیف ہو گئی ہیں، عمر ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی ایک جگہ کھڑا ہو کر اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ کروں اور اپنی معلومات کے مطابق ان کے اوصاف بیان کروں اور انبیاء کرام کے متعلق جو بعض باتیں لوگ نہیں جانتے ان کو بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کی تقریر سننے کے لیے لوگوں کو جمع کر دیا۔
آصف تقریر کرنے کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا، ہر نبی کے خصوصی اوصاف جو اس میں تھے بیان کیے، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر عطا کی تھی وہ ظاہر کی۔ تقریر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے پر آئے تو کہا، آپ علیہ السلام بچپن میں بڑے عقل مند، حلیم، بڑے پرہیزگار اور بڑے پر حکمت حکم دینے والے تھے، اور چھوٹی عمر میں ہر امر مکروہ سے بہت دور تھے۔ یہ کہہ کر تقریر ختم کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ہر عمر کے ان کے اچھے اوصاف بیان کیے، لیکن جب میرا تذکرہ کیا تو چھوٹی عمر کے میرے اوصاف تم نے بیان کیے، اور بڑے ہونے کے بعد جو میرے اوصاف تھے ان کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر بڑا ہو کر میں نے کون سی نئی بات کر لی؟ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کی تقریر کو برا محسوس کیا، اتنا کہ غصہ سے بھر گئے، اور گھر جا کر آصف کو بلوا کر یہ بات کہی۔ آصف بن برخیہ نے جواب دیا، ایک عورت کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر 40 روز سے صبح کو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا میرے گھر میں؟ آصف نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو جانتا ہی تھا کہ تم نے جو کہا وہ بے وجہ نہیں کہا، یقیناً تم کو کوئی اطلاع ملی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اس عورت کے گھر میں گئے، بت کو توڑا، عورت کو سخت سزا دی اور اپنا شاہی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے جن کا سوت صرف دوشیزہ یعنی نابالغ معصوم لڑکیوں نے کاتا تھا اور دوشیزہ لڑکیوں نے ہی بنا تھا، کسی بالغہ نے چھوا بھی نہ تھا۔ یہ لباس پہن کر تنہا جنگل کو نکل گئے، چولہے کی راکھ کا بستر بچھوایا، پھر توبہ کرنے کے لیے اس خاک کی بستر پر بیٹھے اور کپڑوں سمیت اس پر لوٹے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور آہوزاری کی، دعا کرتے رہے، روتے رہے، اور جو کچھ گھر میں ہوا اس کی معافی مانگتے رہے۔ شام تک اسی کام میں مشغول رہے۔ شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جاتے یا کسی بیوی سے قربت کا ارادہ کرتے تو اپنی مہر یعنی انگوٹھی اپنی ایک باندی جس کو امینا کہا جاتا تھا اس کے پاس رکھ دیتے، اور جب تک ضرورت سے فارغ ہو کر پاک نہ ہو جاتے مہر کو ہاتھ نہ لگاتے۔ توریت کے مطابق آپ کی بادشاہی اسی مہر سے وابستہ تھی۔ ایک روز امینا کے پاس مہر رکھ کر بیت الخلاء کو چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد سمندری شیطان جس کا نام سحس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں امینا کے پاس آیا اور مہر طلب کی۔ شکل سے کوئی غیرت محسوس نہ ہوئی اور سلیمان علیہ السلام سمجھ کر امینا نے مہر اسے دے دی۔ سحس نے وہ انگوٹھی پہنی اور باہر جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا، اور سارے پرندے، جنات اور انسان اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکل کر امینا کے پاس پہنچے اور کہا، امینا، میری انگوٹھی لاؤ۔ چونکہ ہر دیکھنے والے کو آپ کی حالت اور حیت بدلی ہوئی دکھائی دیتی، اس لیے امینا بھی نہ پہچان سکی اور بولی، تو کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ امینا نے کہا، تو جھوٹا ہے، ابھی سلیمان علیہ السلام میرے پاس آ کر مہر لے کر گئے ہیں اور تخت حکومت پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ گناہ کا وبال آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھروں پر جاتے اور خانہ بخانہ چکر لگاتے اور کہتے کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، لیکن لوگ دیوانہ سمجھ کر کہتے، اس دیوانہ کو ذرا دیکھو کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو سلیمان سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے تو سمندر کی طرف چلے گئے اور دریا کے ٹھیکیداروں کی مچھلیاں اپنے اوپر لاد کر بازار تک پہنچاتے۔ صاحب مال آپ کو روزانہ 2 مچھلیاں مزدوری میں دیتا تھا۔ شام ہوتی تو آپ علیہ السلام ایک مچھلی فروخت کر کے روٹیاں لے لیتے اور دوسری مچھلی بھون لیتے۔ 40 روز اسی حالت میں رہے۔ 40 ہی دنوں تک آپ کے گھر کے اندر بت کی پوجا ہوئی تھی۔ آصف اور دوسرے علماء بنی اسرائیل نے دشمن خدا کے احکام کو اس چلہ میں پہلے کے مقابلے میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا۔
اس لیے آصف نے کہا، اے گروہ بنی اسرائیل، کیا تم نے بھی ابن داؤد کے احکام کو پہلے کے مقابلے میں بدلا ہوا محسوس کیا جیسا کہ میں کر رہا ہوں؟ علماء نے کہا، جی ہاں۔ آصف نے کہا، کیا تم اتنا توقف کرو گے کہ میں سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھوں کہ کیا انہوں نے بھی اندرونی عام حالت میں کچھ تبدیلی محسوس کی جیسا کہ میں بیرونی حالت میں کر رہا ہوں؟ چنانچہ آصف بن برخیہ کے پوچھنے پر عورتوں نے جواب دیا کہ اس قدر زیادہ کہ وہ ہم میں سے کسی عورت کو حالت غیر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آصف نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بلا شبہ یہ کھلی ہوئی سخت آزمائشی مصیبت ہے۔ آصف نے واپس آ کر بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ خاص احوال تو عام حالات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ 40 روز گزر گئے تو شیطان مردود اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا پر گیا اور دریا میں مہر پھینک دی، جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ کسی شکاری نے وہ مچھلی پکڑ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دن کے ابتدائی حصہ میں حسب معمول اپنا کام کیا۔ شام ہوئی تو شکاری نے آپ علیہ السلام کو ایک معمولی مچھلی دے دی اور دوسری وہ مچھلی جس کے پیٹ میں مہر تھی آپ کو مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں مچھلیاں لے کر آ گئے۔ معمولی مچھلی کے بدلے روٹیاں لیں اور جس مچھلی کے پیٹ میں مہر تھی اس کو بھوننے کے لیے پیٹ چاک کیا۔ پیٹ کے اندر سے مہر نکلی۔ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی یعنی مہر لے کر ہاتھ میں پہن لی اور سجدہ میں گر گئے۔ اس کے بعد پرندے اور جنات آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو مصیبت ان پر آئی تھی یہ اسی بات کی پیداش تھی جو ان کے گھر کے اندر ہوئی۔ غرض آپ کو حکومت واپس مل گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے گناہ سے علی الاعلان توبہ کر لی اور جنات کو حکم دیا کہ سحج کو پکڑ لاؤ۔ شیاطین نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور پکڑ کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتھر کی ایک چٹان میں شگاف کر کے سحج کو اس میں بند کر دیا، اوپر سے ایک اور چٹان رکھ کر لوہے اور رانگ سے اس کی مضبوط بندش کر دی، پھر اسے سمندر میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی سرگزشت کا سبب یہ تھا کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام جرادہ تھا۔ جرادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے پکی امانت دار تھیں۔ آپ علیہ السلام جب ضرورت کو جاتے تو اسی کے پاس مہر رکھ دیا کرتے۔ ایک دن جرادہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، میرے بھائی اور فلاں شخص کے درمیان کچھ جھگڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بھائی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا، لیکن ایسا کیا نہیں، اور اسی قول پر ہی آپ علیہ السلام مبتلا آزمائش ہو گئے۔ غرض ایک روز مہر جرادہ کو دے کر بیت الخلاء کو چلے گئے اور آپ کے پیچھے شیطان آپ کی صورت بنا کر آیا اور جرادہ سے مہر لے گیا اور تخت سلیمان پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء سے آئے اور جرادہ سے مہر طلب کی تو اس نے کہا، کیا آپ نے ابھی مہر لے نہیں لی تھی؟ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام یہاں سے نکل کر کہیں اپنے مقام پر چلے گئے اور 40 روز تک شیطان لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ لوگوں نے اس کے احکام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام سے بدلا ہوا محسوس کیا تو بنی اسرائیل کے علماء اور قراء آپ کی بیویوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم کو احکام سلیمانی سے اس کے احکام غیر نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سلیمان ہے تو یقیناً اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ عورتیں رونے لگیں۔ علماء اور قراء چلے آئے اور آ کر توریت کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان نے جو یہ دیکھا تو ان کے سامنے اڑ کر روشن دان میں جا پڑا۔ مہر سلیمان اسی کے پاس ہی رہی، پھر وہاں سے اڑ کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ مہر اس کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شکاریوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور بہت سخت بھوکے تھے، اس لیے ایک شکاری سے اس کے شکار کی ایک مچھلی کھانے کے لیے مانگی اور کہا، میں سلیمان ہوں۔ یہ بات سن کر ایک شکاری نے آپ کی لاٹھی ماری
دوسرے شکاریوں نے مارنے والے کو ملامت کی اور جو مچھلیاں پکڑی تھیں ان میں سے 2 مچھلیاں آپ کو دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کا پیٹ چاک کیا اور دھونے لگے۔ ایک مچھلی کے اندر سے آپ کو اپنی مہر مل گئی اور آپ نے اس کو پہن لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور شان و شوکت واپس دے دی۔ پرندے آپ کے گرد گھومنے لگے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام آپ ہی ہیں اور اپنی حرکت کی معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں تمہاری اس معذرت کی تعریف کرتا ہوں، نہ تمہارے فعل پر تمہیں ملامت کرتا ہوں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی حکومت پر آ گئے اور جس شیطان نے مہر اڑائی تھی اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ گرفتار ہو کر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے لوہے کے ایک صندوق میں اسے بند کر کے صندوق کو مقفل کر دیا اور اس پر اپنی مہر لگا کر سمندر میں پھینکوا دیا۔ آج تک وہ اسی حالت میں ہے اور زندہ ہے۔ اہل اسلام میں ان بیانات کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پیغمبر کی بیوی پر شیطان کو قدرت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی عزت کو مجروح کرے، اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر بادشاہت صرف ایک انگوٹھی کی محتاج نہ تھی، بلکہ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات خداوندی میں سے ہے کہ انگشتر سلیمان کے ذریعے جنات و شیاطین کو قید کیا جاتا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بیان کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔